الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون متفق علیہ۔ محترم بھائیوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کی حدیث پڑھی ہے۔ حدیث کے راوی صحابی رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ گویا میں پیارے نبی کو دیکھ رہا ہوں اور میں اپنے آنکھوں سے اس منظر کو دیکھ رہا ہوں جب پیارے نبی یہ واقعہ بیان کر رہے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ بیان کر رہے تھے کہ انبیاء میں سے کوئی نبی ہیں، ضربہ قومہ، ان کی قوم انہیں مار رہی، انہیں پیٹ رہی ہے، انہیں تکلیف دے رہی ہے، اتنا مار اتنا پیٹ رہی ہے کہ اس نبی کو خون سے لت پت کر رہی ہے، نبی کی جسم سے خون نکل رہا ہے۔ وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ، اور وہ نبی اپنے چہرے سے خون کو پوچھ رہے ہیں اور ساتھ میں کہہ رہے ہیں اللہم اغفر لی قومی، اے پروردگار میرے قوم کو معاف کر دے، فإنہم لا يعلمون، اس لیے کہ وہ جانتے نہیں ہیں۔ حضرین گرامی، بڑی عظیم حدیث ہے۔ اس حدیث میں عبداللہ بن مسعود فرما رہے ہیں کہ میں پیارے نبی کو یاد کر رہا ہوں، یعنی پیارے نبی کے انتقال کے بعد گویا حدیث بیان کر رہے ہیں اور اس منظر کو یاد کر رہے ہیں جب پیارے نبی نے یہ واقعہ بیان کیا تھا۔ گویا کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ گویا صحابی کی پیارے نبی سے جو محبت معلوم ہوتی ہے، تو عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے آنکھوں سے گویا دیکھ رہا ہوں پیارے نبی یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ انبیاء میں سے کوئی نبی ہیں، وہ اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہیں، حق کی دعوت دے رہے ہیں، ایک اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، نیکی کا حکم دے رہے ہیں، برائی سے روک رہے ہیں، لیکن اس نیکی کے بلانے کی وجہ سے، ایک اللہ کی طرف دعوت دینے کی وجہ سے قوم انہیں مار رہی، انہیں تکلیف دے رہی ہے، اور اتنی تکلیف دے رہی ہے اور اتنا مار رہی ہے کہ ان کے جسم سے، ان کے چہرے سے خون بہ رہا ہے، اور وہ نبی اپنے چہرے سے خون پوچھ رہے ہیں اور ساتھ میں دعا بھی کر رہے ہیں اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، پروردگارا میرے قوم کو معاف کرنا اس لیے کہ وہ جانتے نہیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے حاضرین گرامی، یہ انبیاء کرام امت پر کتنے مہربان ہوتے ہیں، امت پر کس قدر مہربان ہوتے ہیں اور کس قدر رحم و کرم کا معاملہ کرتے ہیں۔ ایک تو وہ اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں، نیکی کی طرف بلا رہے ہیں، اور بلا رہے ہیں تو کوئی معاوضہ لے کر نہیں، کوئی بدلہ لے کر نہیں، وہ تو اپنا بدلہ صرف اللہ سے لینے والے ہیں۔ بلا رہے ہیں بغیر کسی معاوضے کے، نیکی کا حکم دے رہے ہیں، اور نیکی کا حکم دینے کے باوجود ان کی قوم انہیں مار رہی ہے، پیٹ رہی ہے، اور اتنا مارتے اور اتنا پیٹتی ہے کہ ان کے جسم سے خون نکل رہا ہے۔ حاضرین گرامی، انبیاء کرام اس دنیا میں سب سے زیادہ آزمائے گئے انبیاء کرام۔ پیارے نبی کا فرمان ہے اشد البلاء الانبیاء، اس دنیا میں اگر سب سے زیادہ آزمایا گیا تو انبیاء کرام کا آزمایا گیا۔ سبحان اللہ۔ انبیاء کرام کے ساتھ کیسی آزمائشیں، جب وہ قوم کو دعوت دے دی تو کیسے انہیں ستایا گیا، کیسے انہیں تکلیف دی گئی۔ زکریا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ زکریا علیہ السلام کی قوم نے زکریا علیہ السلام کو آرے سے کاٹ دیا۔ یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے یحییٰ علیہ السلام کو ان کی قوم نے ذبح کر دیا، انبیاء کرام کو مارا گیا، قتل کیا گیا۔ یہ بنی اسرائیل انبیاء کرام کی قاتل قوم ہے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، یہ بنی اسرائیل انبیاء کرام کی قاتل قوم ہے۔ تو انبیاء کرام کو قتل کیا گیا، نہ مارا گیا، اور ان کا جرم کیا تھا، ان کا گناہ کیا تھا؟ ان کا گناہ یہی، ان کا جرم یہی کہ ایک اللہ کی طرف بلاتے تھے۔ لیکن دیکھیے حضرین گرامی، انبیاء کرام کتنا صبر کرنے والے، کتنا صبر کرنے والے۔ مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، جسم سے خون بہ رہا ہے، اپنے جسم سے خون پوچھ رہے اور ساتھ میں دعا بھی ہو رہی ہے اللہم اغفر لقومی، اے اللہ میری قوم کو معاف کرنا۔ دیکھیے حضرین کرام، یہاں پر ساتھ میں کہہ رہے ہیں میری قوم، میری قوم، ایسا نہیں کہ اللہم اغفر القوم، بلکہ کہہ رہے ہیں میری قوم، اے اللہ میری قوم کو معاف فرمانا۔ تو انبیاء کرام کتنا صبر سے کام لینے والے، اور جس کو دعوت دے رہے ہیں ان سے کس قدر محبت کرنے والے۔ تو جو بھی دعات ہیں
جو بھی دین کا کام کر رہے ہیں ان تمام کے لیے اس حدیث میں کا ہم پیغام وہ یہ ہے کہ یاد رکھو یہ دعوت کا کام کوئی آسان کام نہیں، ایک اللہ کی طرف بلانا، دین کا کام کرنا کوئی آسان کام نہیں، یہ کانٹوں سے بھرا کام ہے، یہ کانٹوں سے بھرا راستہ ہے۔ اس راستے میں جب تم اتر چکے ہو، اس راستے میں جب قدم رکھ چکے ہو، پھر تمہیں صبر کرنا ہے، اب صبر سے کام لینا ہے تمہیں۔ مصیبتیں آئیں گی، قوم تکلیف دے گی، تانے دے گی، برا بھلا کرے گی، مارے گی، پیٹے گی، ان تمام کے باوجود صبر سے کام لینا ہے، اور یہی دعا تمہیں کرنی ہے، اللہم اغفر لقومی، اے اللہ میرے قوم کو معاف فرمانا، فإنہم لا یعلمون، اس لیے کہ جانتے نہیں ہیں۔ تو حاضرین گرامی، جو بھی دعات ہیں ان تمام کے لیے پیغام ہے کہ دعوت کے کام میں بھی، دعوت کی راہ میں بھی صبر سے کام لینا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو دعوت کی راہ میں، دعوت کے کام میں صبر سے کام لینے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔